اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو آخری ایام ہیں، اس میں امت کے لیے بڑے خیر کے پہلو، بڑی نصیحتیں اور ہدایت اور رہنمائی کی ایک جامع تفصیل موجود ہے۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ امت کی خیرخواہی میں، امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے میں اور امت تک اللہ کا میسج پہنچانے میں ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اس سے بڑھ کے کیا جو ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کو اس انداز سے نبھایا کہ خود اللہ کریم کو بار بار تسلی دینی پڑی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو آپ اپنی جان ہی ان کے غم میں گلا بیٹھیں گے۔ یہ وہ غم تھا، یہ وہ فکر تھی جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امت کی تھی، اور اس غم اور فکر کو زندگی کے آخری ایام میں بڑھتے دیکھا، کم ہوتے نہ دیکھا۔ زندگی کے آخری لمحات میں اس غم اور فکر کو بڑھتے دیکھا، کم ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ اور آپ کی زندگی کا جو آخری مہینہ تھا ربیع الاول تھا، اور اس سے پہلے سفر کا مہینہ تھا۔ 26 سفر کو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا جسے جیش اسامہ کہا جاتا ہے، اور اسامہ اس وقت 18 سال کے تھے۔ اس لشکر میں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، جلیل القدر صحابہ بھی تھے۔ جب آپ نے اس لشکر کا اسامہ کو امیر اور ذمہ دار بنایا تو اس موقع پر کئی منافقین نے اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ لشکر میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور جن کی بڑی بڑی خدمات ہیں، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ساتھ دیا ہے، اور اب حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ایک 18 سال کے بچے کو سب کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ شدید ناراض ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں نے اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ کو غزوہ موتا کے موقع پر سربراہ اور امیر بنایا تھا، تم لوگوں نے اس موقع پر بھی اعتراض کیا تھا، اور آج بھی تم اعتراض کر رہے ہو، اور پھر آپ نے ان کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور ایک دوسری حدیث طیبہ میں زندگی کے آخری ایام میں آپ نے یہ کہا تھا کہ سنو، جب کوئی ذمہ دار ہو، کوئی امیر ہو، کوئی بڑا ہو، تو پھر جو ماتحت ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بس وہ اپنے بڑے کی بات مانے، وہ اپنے بڑے کی بات مانے، چاہے اس کا بڑا، اس کا سرپرست ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اپنی ذات کوئی نہیں، پھر اپنی حیثیت کوئی نہیں، پھر اپنا علم، مقام، مرتبہ، خدمات کوئی نہیں۔ جو بڑا ہے اس کو بڑا مانو، جو بڑا ہے اس کو بڑا تسلیم کرو۔ یہ ایسی خوبصورت نصیحت ہے، آج اگر ہم اس پہ عمل کر لیں، خاندانی اختلاف ختم ہو جائیں، ہمارے اداروں کے اختلاف ختم ہو جائیں، اور ہماری سیاستوں کے اختلاف ختم ہو جائیں، اگر اس ایک حدیث طیبہ کو مان لیا جائے کہ جو بڑا ہے اس کو بڑا مانو، اس کی بات مانو، جب تک کہ دائرہ شریعت کے اندر ہو، جب تک کہ دائرہ شریعت کے اندر ہو، یہ ضروری ہے۔ تو آپ نے وہ روانہ کیا۔ 28 سفر کو آپ بیمار ہوئے تو اس موقع پر یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ لشکر جرف کے مقام پر تھا، وہاں سے دوبارہ مدینہ طیبہ واپس آ گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو پوچھنے کے لیے اور آپ کی بیماری کا پتہ لینے کے لیے۔ اور بیماری کی کیفیت ایسی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، بخار ایسا شدید تھا کہ جب آپ کے لحاف کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا تو بخار کی شدت اور حدت اس سے محسوس ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا بخار اتنا شدید ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بخار تو بڑا شدید ہے،
آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے نا اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا لیکن بخار کے ساتھ تکلیف زیادہ ہے تو اللہ نے میرے لیے اجر بھی زیادہ رکھا ہے. اور ایک جملہ امت کے لیے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن من مرض فما فوقہا، کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے یا کوئی اس سے بڑا مسئلہ ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اس کی سیئات کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اور اس کی پریشانی کو اس کی صفائی کا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. آج کتنی ہمارے لیے تسلی کی بات ہے، کتنی ہمارے لیے تسلی کی بات ہے کہ یہ بیماریاں یہ ہمارے گناہوں کے جڑ جانے کا ایک اثر ہیں. بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں یہ ہمارے گناہوں کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہیں، ہمارے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کی کیفیت میں تھے. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو آپ روزانہ پوچھتے تھے این انا غدن الی این غدن، کل کس کے گھر میں جاؤں گا، کل کس کے گھر جا کے رہوں گا. تو آپ یہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ سیدہ عائشہ کے گھر منتقل ہو جائیں اور وہیں پہ آپ زندگی کے آخری ایام گزار لیں، اس لیے کہ روز باری کے اعتبار سے دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر منتقل ہونا یہ تکلیف کا باعث بن رہا تھا. تو ازواج مطہرہ جمع ہوئیں، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے گھر میں رہیں. تو سب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اپنے بقیہ دن گزاریں. اور یاد رکھیں کہ بیویوں کے درمیان میں برابری فرض ہے امتی کے لیے، لیکن آپ کے لیے نہ برابری فرض تھی، نہ واجب تھی، نہ ضروری تھی، لیکن ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برابری کو نبھایا بھی ہے، ادا بھی کیا ہے. اور یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ حقوق کی ادائیگی میں کبھی لاپرواہی نہیں کرنا، خاص طور پہ وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہیں ان میں کبھی لاپرواہی نہ کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہوئے. یہ بدھ کا دن تھا اور جب آپ منتقل ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف عباس کا سہارا لیے ہوئے تھے، دوسری طرف علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے، اور پاؤں زمین پر جم نہیں رہے تھے، پاؤں گھسٹتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ منتقل ہوئے ہیں. تو جب صحابہ کو اس کیفیت کا پتہ چلا تو کوہرام مچ گیا. تو آپ نے فرمایا مجھے غسل دو، اور فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے لاؤ اور ان کے ذریعے سے مجھے غسل دو. تو 7 پانی کے مشکیزیں لائے گئے، آپ کو ایک ٹب میں بٹھایا گیا جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. 7 مشکیزیں آپ پر پانی کے ڈالے گئے اور پھر آپ کے بخار میں کچھ کمی آئی. پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بس کافی ہے. پھر آپ صحابہ کا سہارا لیتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور یہ آخری خطبہ تھا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا تھا. اور یہ آخری مرتبہ آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تھے اپنی حیات طیبہ میں، اور جا کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لگتا ہے تمہیں اس چیز کی تکلیف کھا رہی ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں یا ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا. صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، ہمارے غم کی کیفیت ایسی ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سنو، دنیا اکٹھے رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ملاقات کی جگہ نہیں ہے. ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. میں وہاں پہ تمہارا انتظار کروں گا، میں وہاں پہ جا کے تمہارا انتظار کروں گا اور تمہارے لیے انتظامات کروں گا. پھر آپ نے صحابہ کو نصیحتیں فرمائی، وصیتیں فرمائیں. ان میں سے ایک وصیت سب سے پہلے یہ تھی کہ میرے صحابہ، میرے بعد جو آدمی بھی امیر ہو، ذمہ دار ہو، بڑا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اس لیے کہ انصار میرے رازدان بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں. انہوں نے میرے ساتھ بڑا وقت اچھا نبھایا ہے اور یہ میرے بڑے کام آتے رہے ہیں. فرمایا کہ لوگ بڑھتے رہیں گے، انصار کم ہوتے رہیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ انصار اتنے کم ہو جائیں گے
جیسے کہ نمک ہوتا ہے آٹے کے اندر۔ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمانوں کا امیر ہو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انصار کا خیال رکھے، ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرے اور ان کی اچھائیوں کو قبول کرے۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں، لوگوں میں تمہیں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں، لوگوں میں تمہیں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ تاکید آپ نے بار بار امت کو کی، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے تھے اور اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا تھا، آپ یہ سمجھتے تھے کہ امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا معاشرے کے اندر بے حیائی کا اور برائی کا، وہ یہیں سے شروع ہوگا۔ جب خاندان ٹوٹ جائیں گے، جب طلاق کی شرح زیادہ ہو جائے گی، جب نکاح کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا اور جب بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ختم ہو جائے گا، تو آپ نے بار بار یہ وصیت کی، بار بار یہ نصیحت کی، بار بار یہ تاکید کی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک اور وصیت آپ نے ارشاد فرمائی، الا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ۔ بڑے خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہمارے لیے ہے، بڑے خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ سے بدگمان ہو کے نہ مرنا، اللہ سے بدگمان ہو کے نہ مرنا، اپنے رب سے بدگمان ہو کے نہ مرنا۔ رب سے بدگمانی کیا ہے؟ کہ انسان یہ سوچے میرے ساتھ ہی برا کرتا ہے، انسان یہ سوچے کہ میری قسمت ہی ماڑی لکھ دی ہے، انسان یہ سوچے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے رب کے ساتھ گمان اچھا رکھنا، اس نے جو تمہیں دیا ہے عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق دیا ہے، اس نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے عین عدل ہے، اپنے رب کے ساتھ بدگمان ہو کے نہ مرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نصیحت اور وصیت فرمائی، ایک وصیت جو آپ نے آخری ایام میں کئی دفعہ ارشاد فرمائی، حیات طیبہ کے آخری ایام میں 5 دن پہلے بھی وہ وصیت ارشاد فرمائی، ازواج مطہرات کو جمع کیا اس وقت بھی ارشاد فرمائی، آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمائی، اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر ارشاد فرمائی۔ اور وہ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میرے بعد میری قبر کی پوجا نہ کرنا، میرے بعد میری قبر پہ میلے نہ لگانا، میرے بعد میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، میرے بعد میری قبر کا طواف نہ کرنا۔ یہ ساری احادیث آپ نے مختلف طرح سے ارشاد فرمائی۔ صحابہ آپ کا پتہ لینے کے لیے آ رہے تھے، بیماری کی شدت تھی، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے پہ لحاف لے لیتے، پھر اس کو نیچے کرتے اور پھر آپ کی زبان پہ یہ ہوتا کہ اللہ کی یہودیوں پر لعنت ہو، اللہ کی عیسائیوں پر لعنت ہو کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ میری قبر پہ لوگ سجدے نہ کریں، میری قبر کے لوگ طواف نہ کریں۔ یہ امت کو آخری پیغام بھی تھا، سبق بھی تھا، اور یہ شرک اور بدعت کی ساری جڑیں کاٹنے کا پیغام تھا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کیا حال ہے، کیسے قبروں کے طواف کیے جا رہے ہیں، کیسے قبروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، کیسے قبروں کو پختہ کیا جا رہا ہے، کیسے ان کو تعظیم کے ساتھ چوما جا رہا ہے، کیسے وہاں ان پہ غسل دیے جا رہے ہیں، کیسے چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور کیسی خرافات ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ہرگز دین نہیں ہے، اس کا دین سے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں یہی نصیحت، یہی وصیت امت کو فرما کے گئے تھے، یہی تاکید کر کے گئے تھے کہ میرے بعد شرک نہ کرنا، میرے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جو اللہ کے حقوق کے اندر کوتاہی ہو۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی قبر گھر کی 4 دیواری کے اندر نہ رکھی جاتی بلکہ اسے لوگوں کے لیے کھول دیا جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں میں سے، ان نصیحتوں میں سے ایک تھی جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ پھر آپ نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت میں رہے، اور اس بندے نے آخرت کو ترجیح دے دی۔ جب یہ بات آپ کی سنی، ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے، صحابہ حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول نے تو اپنی بات کی ہی نہیں ہے، یہ تو ایک بندے کی بات کی ہے۔ تو ابو بکر صدیق پھر اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ،
ہماری مائیں آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، ہمارے بچے آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، ہماری بیویاں آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، ہمارے مال آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ۔ صحابہ ابو بکر کو گورنے لگے کہ نبی رحمت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ابو بکر بات کو ٹوک کے اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، ساری توجہ لے رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رخ ابو بکر کی طرف ہو گیا اور کہنے لگے کہ لوگوں سنو، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ بھی توجہ سے سنیں۔ ہمیں اپنی بنیاد کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اساس کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی عقیدتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں سنو، لوگ متوجہ ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ مسجد نبوی کے ارد گرد ہر طرف سے دروازے مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے، تو آپ نے کہا سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اور کیا خوبصورت منظر ہے، جب ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں ادھر ابو بکر صدیق کا گھر ہے، اور جب سلام کر کے نکل رہے ہوتے ہیں وہاں حجرہ عائشہ ہے، ادھر صدیق کا دروازہ ہے، ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے، ادھر باپ کا ہے، ادھر بیٹی کا ہے، ادھر صدیق کا ہے، ادھر مصطفیٰ کا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سارے دروازے بند کر لو، ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت ابو بکر کو ملے گی، میرے بعد خلافت ابو بکر کو ملے گی، یہ اشارہ تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگوں میری دین کے اندر جتنے لوگوں نے معاونت کی ہے، جتنے لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، جتنے لوگوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا سب کا بدلہ دے دیا، سب کے احسان کی میں نے قیمت چکا دی، لیکن ابو بکر کے احسان کی قیمت محمد مصطفیٰ نہیں چکا سکے، ابو بکر کے احسان کی قیمت محمد مصطفیٰ نہیں دے سکتے۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ابو بکر کو اس کے احسان کی قیمت دے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہے، اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی ویسی محبت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی محبت ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ آپ کے آخری خطبے کے اندر باتیں تھیں۔ پھر آپ نے آگے خطبہ ارشاد فرمایا، کچھ نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی تھی کہ یہود کو اور عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آپ نکال تو نہیں سکے تھے اپنی حیات طیبہ میں، لیکن عمر فاروق نے جزیرہ عرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دیا تھا۔ اس جزیرہ عرب میں خلیج کے 7 ممالک اور یمن یہ سارے کے سارے آتے ہیں۔ یہ امت کو پیغام تھا کہ اس خطے کو صرف اسلام کا خطہ ہونا چاہیے، اس خطے پر صرف مسلمانوں کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہاں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہو کہ جو دنیا کے اندر رہنمائی کرنے کا ذریعہ ہو اور پوری امت کی ہدایت کا یہ مرکز ہو۔ لیکن آج افسوس کہ ہم حالت دیکھیں، ان خلیجی ممالک کی حالت دیکھیں اور وہاں کے حکمرانوں کی پالیسیاں دیکھیں، آج اس پہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آخری وصیتیں فرمائی تھیں ان وصیتوں کا ہم حق نہ ادا کر سکے۔ پھر آپ نے یہ وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جیسے میری زندگی میں وفود آیا کرتے تھے اسی انداز سے وفود کا اکرام کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کی رہنمائی کرنا۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ کتاب اللہ کو پکڑ لینا، اس کو تھامے رکھنا اور اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، یہ آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر آگے جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن آپ کی بیماری شدید تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نمازوں کے لیے تشریف لاتے رہے اور آپ صحابہ کو تاکید کرتے رہے۔ جمعرات کے دن آپ کے گھر صحابہ جمع تھے، جن میں حضرت عباس تھے، حضرت عمر فاروق تھے اور بھی کئی صحابہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہا، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، کہ قلم دوات لے کر آؤ، میں تمہیں ایک ایسی نصیحت لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، حجۃ الوداع کے موقع پر دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا تھا۔ اب کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی تھی کہ جو اللہ کے رسول فرمانا چاہتے ہوں دین کی تکمیل نہ ہو رہی ہو اور وہ رہ گئی ہو۔ اب جو بھی نصیحتیں آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمائی ہیں، یہ پہلی نصیحتوں کو دہرایا جا رہا تھا، یہ پہلی نصیحتوں کا اعادہ کیا جا رہا تھا۔ تو آپ نے جمعرات کے دن کہا کہ قلم دوات لے کر آؤ، کوئی نصیحت لکھوا دوں کہ تاکہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔
تو اللہ کے رسول کی طبیعت بہت شدید ڈسٹرب تھی، بڑی خراب تھی، بخار کی شدت تھی، بار بار بے ہوشی ہوتی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، اس لیے کہ قرآن میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے اور ایسی کوئی چیز تو رہتی نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہیں ہے. کئی صحابہ نے کہا کہ نہیں، قلم دوات لے آؤ، اللہ کے رسول سے لکھوا لو. اب یہاں پہ اختلاف ہونے لگا، آوازیں اونچی ہونے لگیں. تو آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ نے کہا کہ سارے کے سارے نکل جاؤ، سارے کے سارے نکل جاؤ، سارے باہر نکل گئے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ کاش کہ اللہ کے رسول اس وقت لکھوا دیتے اور بعد میں وہ امت کی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا. اب یہاں حدیث پوری ہو گئی، لیکن اب آگے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی جمعرات کے دن، اس کے بعد جمعے کا دن تھا، پھر ہفتے کا دن تھا، پھر اتوار کا دن تھا اور سوموار کا آدھا دن تھا. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات جو ضروری تھی امت کی رہنمائی کے لیے وہ آپ نہ لکھوا سکے اور دنیا سے چلے گئے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو تبرہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے، صحابہ کرام کے کردار پہ جو انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کا آغاز یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ عمر فاروق نے منع کر دیا تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ عمر فاروق کی حیثیت بڑی تھی یا ہمارے نبی کی حیثیت بڑی تھی؟ ہمارے نبی تو وہ تھے جو کفار کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کے نہیں گھبرائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے نہیں لکھوایا؟ اگر لکھوانا ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ یقینی طور پر اسے لکھوا دیتے. جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، سوموار کا آدھا دن. یہ کس لیے نہیں لکھوایا؟ اس لیے کہ ساری وصیتیں آپ فرما چکے تھے، زندگی میں بار بار ان کی تاکید کر چکے تھے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور وہ وصیت نہیں لکھوائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے. نعوذ باللہ. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی پیغام آپ پر آیا ہو اور آپ نے صحابہ کو نہ بتایا ہو، آپ نے صحابہ کو اس کی تعلیم نہ دی ہو؟ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دین کو نہ انہوں نے پڑھا ہے، نہ مسجد میں آئے ہیں، نہ دین کو بیٹھ کے سمجھا ہے. 28 سیکنڈ کا ایک کلپ سنا ہے اور سننے کے بعد کہا کہ ہاں واقعی بات تو ایسا ہی ہے. بڑی زیادتی ہو گئی ہے اہل بیت کے ساتھ. بات تو ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام اگر اس موقع پہ عمر فاروق لکھوا دیتے اور منع نہ کرتے تو کیا ہو جاتا. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دراصل عمر فاروق پہ اٹیک نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اٹیک ہے. ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم دین کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھتے نہیں ہیں. 28 سیکنڈ میں کون سی ہدایت ہے جو آ جائے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کھپ گئی. آپ کی پوری حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ امت کی خیرخواہی میں گزر گیا، لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کئی منافق ایسے تھے، ان کو ہدایت نہیں ملی. آج ہم نے علم کو سیکھا نہیں ہے، آج ہم نے علم کو سمجھا نہیں ہے، آج ہم نے اس علم کی گہرائی کو ماپا نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے نام نہاد سکالر پگڑیاں باندھ لی ہیں، بال بڑے رکھ لیے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. دیکھو، دین کا کام یہ ہے کہ تمہارے کام سے دین آگے بڑھے. دین کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے صحابہ کی کردار کشی ہو. دین کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے صحابہ پہ انگلیاں اٹھنے لگیں. دین کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے صحابہ کے کردار لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو جائیں. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے، یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. اللہ کے رسول باتیں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول لوگوں کو ان باتوں میں الجھانے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ تو لوگوں کو عمل سکھانے کے لیے آئے تھے، آپ لوگوں کے اعمال کی اصلاح کے لیے آئے تھے. تو عمل میں لگنے کی ضرورت ہے. باتیں جتنی مرضی کر لیں. تو ان سکالرز نے سارے دین کا حلیہ بکھیڑ کے رکھ دیا، سارے دین کا حلیہ برباد کر کے رکھ دیا. تو اس کے بعد آپ نے اگر لکھوانی ہوتی، جسے حدیث کرتاس کہا جاتا ہے، تو آپ لکھوا دیتے. پھر یہ جمعرات کا دن تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے تشریف لائے، 2 صحابہ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں آپ نے سورہ المرسلات پڑھائی. یہ آخری نماز تھی جو آپ نے جمعرات کے دن پڑھائی تھی، مغرب کی نماز. اور عشاء کی نماز کا پھر وقت ہوا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہوئے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد صحابہ مسجد میں انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ پر بے ہوشی کی کیفیت ہوئی، آپ کو ہوش آیا، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو ہوش آیا، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ مصلی امامت سنبھالے، ابو بکر کو کہو وہ مصلی امامت سنبھالے۔ اب سنو، کان کھول کے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اور اپنی اولادوں کو یہ سکھاؤ ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری اساس کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور ہمارے عقیدے کی بنیاد کس بات پہ ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر کو حکم دو مصلی امامت سنبھالے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصلی امامت ابو بکر کو دے رہے ہیں، یہ نشانی تھی اس بات کی کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں، 4 مرتبہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہیں نماز پڑھائے، عمر کو کہیں نماز پڑھائے۔ ابو بکر کا دل بڑا کمزور ہے، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے، لیکن دل میں کیا تھا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دل میں یہ تھا کہ ابو بکر اگر یہ ذمہ داری لے لیں گے، یہ خلافت ابو بکر کو ملے گی، تو جس کو بھی ذمہ داری ملتی ہے اس پر انگلیاں تو اٹھتی ہیں، اس پہ اعتراضات تو ہوتے ہیں، دل میں یہ تھا۔ تو عائشہ کہتی ہیں عمر کو کہیں وہ نماز پڑھائے، عمر کو کہیں وہ مصلی امامت سنبھالے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، اس کا رسول بھی یہی چاہتا ہے، اور ایمان والے بھی یہی چاہتے ہیں ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ تو ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں، اور یہی ہماری اساس اور بنیاد ہے، یہی ہماری اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے بعد ایک اور نماز کے لیے آپ تشریف لائے، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی کہ آپ ابو بکر کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، امامت ابو بکر کر رہے تھے آپ کے پیچھے، اور لوگ ابو بکر کی امامت کر رہے تھے ابو بکر کے پیچھے۔ یہ کیفیت تھی، اور یہ امت کو پیغام تھا کہ میرے بعد ابو بکر کی ماننا، میرے بعد تمہارے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اور میرے بعد تمہارے بڑے ابو بکر ہوں گے۔ آج یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، بلکہ یہ چھوڑیے، یوں کہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانا اور تسلیم کیا۔ ابو بکر کے بعد عمر کو مانا، عمر کے بعد عثمان کو مانا، عثمان کے بعد علی کو مانا۔ یہ تمام صحابہ کا اتفاق تھا، اجماع تھا، اور اس فیصلے کو علی المرتضیٰ نے بھی قبول کیا۔ ابو بکر کی امامت میں نمازیں پڑھی، عمر فاروق کی امامت میں نمازیں پڑھی، عثمان غنی کی امامت میں نمازیں پڑھی، اور پھر جب آپ کو ذمہ داری دی گئی آپ نے وہ ذمہ داری سنبھالی۔ اب یہاں سے ایک دوسرا فرقہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مصلی نعوذ باللہ چھین لیا گیا تھا، اور نعوذ باللہ خلیفہ بلا فصل وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اختلاف مسلک کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف مذہب کا اختلاف ہے۔ وہ اور مذہب ہے، ہم اور مذہب ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت لکھوانے چاہ رہے تھے لیکن عمر کے دباؤ میں نہیں لکھوائی، تو ایسے مذہب کو مسلک کہنا یہ غلط بات ہے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مصلی امامت ابو بکر کو دیا رسول کریم نے، اور ان کا عقیدہ یہ ہو کہ خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ یہ خلافت چھین لی گئی ہے، یہ ہمارا مسلک کا اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب کا اختلاف ہے۔ ہماری 2 بنیادیں یہیں سے الگ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو آج کے دور میں کئی سنیوں کا لبادہ اوڑے ہوئے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے، کئی کہتے ہیں اہل بیت کے حقوق کی آڑ لے کر، آل رسول کے حقوق کی آڑ لے کر، کہ ان کی شان میں بڑی کوتاہی ہو گئی، ان کی شان میں بڑی گستاخی ہو گئی، لیکن وہ دراصل آڑ کیا لے رہے ہیں؟ آڑ یہ لے رہے ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت ابو بکر کو دے گئے تھے، گویا کہ ان کو دل سے یہ منظور نہیں ہے، ان کو دل سے یہ ہضم نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کی اساس یہی ہے، ہمارے عقیدے کی اساس یہی ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق تھے، اور اسے علی المرتضیٰ نے بھی تسلیم کیا۔ بلکہ جب آپ بیمار تھے، اور بڑے غور سے سننے کی بات ہے، آپ بیمار تھے تو عباس نے کہا علی المرتضیٰ سے، عباس آپ کے چچا تھے،
اور علی المرتضیٰ چچزاد تھے، تو کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تم امیر نہیں بنو گے، تم کسی کے ماتحت رہو گے۔ اس لیے علی سے کہا کہ تم جاؤ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے مانگ لو، اپنے لیے وصیت کروا لو۔ علی المرتضیٰ کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ میں گیا اور میں نے جا کے آپ سے عہدہ یا خلافت مانگ لی تو آپ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی کا اصول تھا، جس نے آپ سے زندگی میں عہدہ مانگا آپ نے نہیں دیا۔ تو علی کہنے لگے کہ میں نہیں جا کے مانگتا، اگر آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے بعد بھی کوئی ہمیں نہیں دے گا، اس لیے میں جا کے سوال نہیں کرتا۔ یہ آپ کی حیات طیبہ میں تھا۔ تو جب یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری اساس ہے، تو اب اس بنیاد اور اساس کو اگر ہم نہ سمجھیں اور اہل بیت کی آڑ کو لے کے اور اہل بیت کا سہارا لے کر ہم اپنی اساس اور بنیاد کو ہی کاٹتے چلے جائیں تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ ہمارے عقیدے کی اساس یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو محافل ہوتی ہیں ان میں نعرے لگائے جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت زندہ باد۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ نعرہ حیدری۔ ہمارا عقیدہ کیا یہ ہے کہ رسالت کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہیں؟ تیسرا نعرہ ہونا چاہیے جو ہمارا نعرہ ہے خلافت راشدہ، حق چاریار، یہ ہمارا نعرہ ہے، خلافت راشدہ، حق چاریار۔ پھر اس کے بعد علی کا نعرہ لگائیں، فاطمہ کا نعرہ لگائیں، عمر کا لگائیں، جس مرضی صحابی کا لگائیں، لیکن اپنے عقیدے اور اپنی بنیاد کو تو درست کریں کہ ہمارا اصل عقیدہ کیا ہے۔ اپنے اصل عقیدے کو جانیں، اس کو سمجھیں، اور اس پر ہمیں کوئی سوال ہے تو علماء سے پوچھیں، آ کے سوال کریں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر سے باتیں سنتے رہیں اور اپنے عقیدے کو اور اپنی بنیادوں کو کمزور سمجھنے لگیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں لوگوں نے زبان سے کر دی ہیں کہ ان کو دہرانا بھی ناگوار ہے، دہرانا بھی ناگوار ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر وصیتیں تھیں اور نصیحتیں تھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔